نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کی آج چوتھی نشست ہے، جس کے اندر ہم بعثت مبارکہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت۔ یا حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت اور رسالت عطا ہوئی وہ 40 برس کی عمر میں ہوئی، لیکن 40 برس سے 3 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کے اندر خلوت اور تنہائی کو محبوب بنا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حبب الیہ الخلا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں خلوت کو، تنہائی کو، گوشہ نشینی کو محبوب اور پسندیدہ کر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے اعلیٰ منصب کے لیے تیار کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ مخلوق سے، بندوں سے، انسانوں سے یکسو ہو کر کچھ وقت گزاریں۔ تو 3 سال تک مسلسل وقتاً فوقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء کے اندر خلوت اور تنہائی کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ بس اوقات رمضان کا پورا مہینہ وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمایا کرتے تھے، اور جتنے عرصے کا قیام ہوتا تھا کوئی توشہ زادے اور اسی طرح سامان، کھانے پینے کی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے جایا کرتے تھے۔ خلوت، تنہائی، گوشہ نشینی یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ اس سے انسان کی ذات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ انسان کا دوسرے لوگوں سے کٹ کر رہنا، خلوت اور تنہائی میں کچھ وقت گزارنا، یہ ایسا ہے جتنا علماء لکھتے ہیں کہ ویسے ہی آدمی اگر دین کی محنت کرے انسان کی طبیعت پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا تھوڑی دیر کے لیے خلوت اور تنہائی میں گزرا ہوا وقت انسان کی طبیعت پر اثر ڈالتا۔ انسان اگر پورا دن دین کی محنت کرے، دین کے کام میں لگا رہے، انسان کی طبیعت پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر تھوڑی دیر کی خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کی صورت میں انسان کی طبیعت پر اثر پڑتا۔ سورہ علم نشرح آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، اس سورت کی آخری آیات کے اندر اللہ جل شانہ حضور کو حکم دے رہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ محنت سے، دین کی محنت سے، دعوت سے فارغ ہو جائیں تو خلوت اور تنہائی میں اپنے آپ کو تھکائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیجیے۔ حالانکہ پورا دن حضور کا گزر رہا ہے تو کس میں گزر رہا ہے؟ دعوت میں گزر رہا ہے۔ پورا دن لوگوں کو حضور دعوت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فارغ ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد میں، عبادات میں تھکائیے اور اللہ کے لیے خود کو فارغ کر لیجیے۔ علماء نے اس کا مطلب یہی لکھا کہ کچھ وقت کے لیے خلوت اور تنہائی میں بھی اب اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی تھی کہ یہی تھی کہ جتنا لوگوں کے ساتھ مل کر دین کی محنت، دعوت، دین کے کام کرنے پر کا انسان کی طبیعت پر اثر نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ خلوت اور تنہائی کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزمرہ کے اوقات میں بھلے آپ دین کی کتنی بھی بڑی محنت کیوں نہ کر رہے ہو، دن بھر آپ پڑھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذکر ضرور کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، غور و فکر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں کرنا چاہیے، اور اس 10 منٹ اور 15 منٹ میں جو اثر انسان کی طبیعت پر ہوگا نا، پورے دن کی محنت کا وہ اثر نہیں ہوگا، اتنا اثر ہوتا ہے۔
ابھی روزمرہ کے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت خلوت اور تنہائی کا آدمی کو نکال کر اللہ کا ذکر، تسبیح، تلاوت، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو خلوت نشینی کا فائدہ یہی ہے کہ انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کو رکھا گیا تاکہ آپ کی ذات کے اندر، طبیعت کے اندر اس کے اثرات منتقل ہوں اور نبوت کے اعلیٰ منصب کے لیے آپ کو تیار کیا جا سکے۔ اس موقع پر آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اس کائنات کے نظام میں، قدرت میں اللہ جل شانہ کے شاہکاروں کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور یہی غور و فکر آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے سے 40 سال کی عمر مکمل ہوئی۔ جب 6 مہینے پہلے باقی رہ گئے 40 سال کی عمر میں، تو دوسرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پڑا وہ سچے خوابوں کا تھا کہ 6 مہینے تک مسلسل سچے خواب حضور کو دکھلائے گا، کیونکہ نبی کا خواب بھی ہم جیسے اور آپ جیسے اور کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبح کا جو حکم ملا وہ خواب کے ذریعے ملا، لیکن ان کا خواب ایک وحی تھی، اس لیے انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ جل شانہ نے پھر ان کی جگہ ایک مینڈے کو بھیجا۔ لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب دکھلائے گئے، 6 مہینے اس کا سلسلہ رہا۔ حضور فرماتے تھے کہ رات کو میں جو خواب دیکھتا تھا کہ صبح بعینی ہی وہ چیز میرے سامنے اور نظروں کے سامنے اس کا وقوع ہو جاتا تھا۔ ایسے سچے خواب حضور کو دکھلائے گئے۔ خوابوں کی حقیقت میں نے عرض کر دیا تھا کہ نبی کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، وہ وحی کے درجے میں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ بزرگان دین کے خوابوں کا ہوتا، اگرچہ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اس کی وجہ سے کوئی فرض واجب کا حکم لگ سکے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کے لیے کوئی اچھائی کے خیالات یا مبشرات ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھے خیال اور اچھی باتیں وہ نیک لوگوں کے خوابوں کے اندر ہوتی، اور جو دین سے جتنا بھی ہٹا ہوا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی بے حقیقت ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو آدمی بول میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی سچے ہوں۔ بولنے میں، گفتگو میں جو آدمی جتنا سچا ہوگا، جھوٹ سے دور ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، اس کے خواب بھی سچے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، گناہوں کی عادت ہے، اس کے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ اضغاث و احلام ہے، وہ کسی اور چیزوں کا نتیجہ ہوتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہو کہ بس اوقات لوگ ڈراؤنی قسم کی چیزیں خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایسے ہی ایک شخص آیا کہ میں نے رات کو بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، یہ ڈراؤنی چیزوں کا اس نے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے معدے کا علاج کرو، تمہارا معدہ ٹھیک نہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید خواب کی کوئی بہترین سی تعبیر دیں گے، یا خواب کے بارے کی وجہ سے مجھے کوئی اچھی سی بات سننے کو ملے گی، یا کوئی ایسی خطرناک چیز سننے کو ملے گی۔ کہا یہ تمہارے معدے کی خرابی کا اثر ہے، معدے کا علاج کرو۔ تو اس لیے فساق و فجار یا جن کے کلام کے اندر سچائی کا عنصر نہیں ہوتا، ان کے خوابوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ خواب بھی درست نہیں ہوتے، سچائی پر مبنی نہیں ہوتے۔ صبح صادق سے تشبیہ دی گئی خوابوں کی مدت میں نے عرض کر دیا تھا کہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ رہا۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کہ نبوت کا جو دورانیہ رہا ہے وہ 23 برسوں کا رہا ہے۔ 23 برس، 40 سال کی عمر سے لے کر 53 برس تک، یہ 23 برس کا زمانہ، اور یہ 6 مہینے اس کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اگر آپ 23 برسوں کو 6 کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، 6 کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو کوئی 46 جوڑیاں بنیں گی۔ تو اس لیے 6 مہینے کو نبوت کا 46واں حصہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا اور اس کو فرمایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 40 برس کی مکمل ہوئی، اب غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آپ کو فرمایا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، جبریل ہوں، فرشتہ ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں وہ اللہ کی وحی لے کر آپ کے پاس آیا۔ اور اس موقع پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو حکم دیا کہ اقرأ، کہ پڑھیے۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات جو ابھی آگے آئیں گی، جو پہلی وحی تھی، شروع کی 5 آیتیں، یہ کسی صحیفے میں لکھ کر لے کر آئے تھے، حضور کو فرمایا کہ پڑھی۔ آپ چونکہ رابطے کے پڑھے لکھے نہیں تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ مجھے جسم میں تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ حضور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دبایا، پھر سہبارہ دبانے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ علق کی ابتدائی آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر سنائی۔ یہ 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ اس میں جو مستند قول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور اگر عیسوی کے اعتبار سے لیا جائے تو 6 اگست اور سن 610 عیسوی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو اور ان کی دنیا سے جانے کو 610 برس گزر چکے تھے۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن صحیح قول یہی ہے رمضان المبارک کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، اور رمضان ہی کے مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگانے کی بھی حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے جس طرح انسان کے جسم کے ساتھ کوئی بھی ٹھنڈی چیز، گرم چیز بھی لگتی ہے تو اس کے اثرات انسان کے جسم میں آتے ہیں۔ اب ٹھنڈی چیز جسم کے ساتھ لگائیں گے اس کے اثرات، گرم چیز جسم کے ساتھ لگائیں گے اس کے اثرات، جو کھاتا ہے اس کے اثرات انسان کے ساتھ منتقل ہوتے۔ اس لیے جب کسی نیک آدمی کے ساتھ انسان مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے لگاتا ہے، تو من جانب اللہ اس کے اثرات، انوارات، برکات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی چیز کا اثر جب انسان کے بدن پر داخل ہو سکتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں جو انوارات، برکات جو اللہ نے رکھی تو اس کے اثرات کیوں نہ منتقل۔ اس لیے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فراہم کرتے تھے، تہجد میں حضور اٹھ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی پیش کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سینے سے لگایا، دبایا، اور پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ حضرت ابن عباس کو دین کی سمجھ نصیب فرما اور قرآن کی تفسیر نصیب فرما۔ مفسر قرآن کے لائے حضرات صحابہ بڑے بڑے، حضرت عمر جیسی شخصیت بھی قرآن کریم کی بس اوقات کسی آیت کا مطلب ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اتنا اللہ جل شانہ نے حضور کے دبانے کی برکت سے دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم نصیب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ 5000 سے اوپر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔ حضور کے پاس آ کر شکایت کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول میرا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، میں کچھ بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا، یہ شکایت کی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس دیکھا کہ ایک چادر بچھی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر نیچے بچھائی اور وہ آپ نے ان پر دم کر کے کچھ پڑھا. وہ چادر لے کر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد تم جو سنو گے بھولو گے نہیں. یہ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا. ایک بات بھی حضور کی میں سنتا تھا, مہینوں سالوں گزر جاتے, کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلتی. بوڑھے ہو گئے تھے. مروان ابن حکم مدینہ کا ایک گورنر گزرا ہے. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو گئے. ایک دفعہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے حدیثیں سنائیں. 100 حدیثیں سنائی زبانی. کافی سال کے بعد مروان ایک دفعہ پھر گیا کہ آپ نے جو مجھے اتنے برس پہلے جو حدیثیں سنائی تھی آپ مجھے دوبارہ سنائیں. تو حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے. کہا کہ تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو. تم 100 حدیثوں کی بات کرتے ہو کہ ایسی ہزاروں حدیثیں میرے ذہن سینے کے اندر من وعن محفوظ ہیں. پھر وہ 100 کی 100 حدیثیں ترتیب کے ساتھ پوری کی پوری دوبارہ سنا تھی. اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کس اونٹ کے اندر پہلا حج کیا, کس اونٹ پہ پہلا دوسرا حج کیا, یہ ساری چیزیں بھی مجھے یاد. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت اور آپ کے سینے کی یا جو چادر آپ نے دم کی تھی اس کے سینے کے ساتھ لگانے کی برکات. تو اس مقصد کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سینے کے ساتھ لگایا تاکہ وہ انوارات برکات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں منتقل ہو. پہلی وحی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مناسبت بھی نہیں. طبعاً گھبراہٹ کا طاری ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر گھبراہٹ طاری ہوئی. آپ گھر میں آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی, کہ مجھے چادر اوڑھا. گرمی کا سردی کا موسم ہے, حدیث کے اندر آتا ہے. اس موقع پر بھی آپ کی پیشانی پر پسینے کے اثرات موجود تھے. اور پھر حضرت جب کچھ افاقہ ہوا اور خوف آپ سے دور ہوا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماجرا پوچھا. اور پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس طرح ایک جو ہے نورانی جو ہے فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے مجھے نبی ہونے کی خوشخبری سنائی اور مجھے وحی کے بوجھ کی وجہ سے اپنی جان کے چلے جانے کا خوف. وحی کی مشقت یا وحی کا بوجھ بڑا سخت ہوتا ہے. خود قرآن کریم میں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی مختلف شکلوں میں نازل ہوتی تھی. بعض روایات کے اندر آیا کہ جب وحی کی آمد ہوتی تو کچھ گھنٹی بجنے کی آوازیں آ جاتی تھی, مثل صلصلۃ الجرس حدیث کے اندر آتا ہے. حضرات صحابہ کو ایسا لگتا ہے شاید گھنٹی بج رہی, اور کہتے تھے کہ وحی کا یہ طریقہ حضور پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا تھا. کہ کبھی کبھار آپ اونٹنی پر سوار تھے تو وہ اونٹنی بھی اس میں بوجھ کی وجہ سے دبنے لگ جاتی تھی, اتنا اس کا وزن اور بوجھ ہوتا تھا. حضرت زید بن حارثہ فرماتے کہ ایک دفعہ حضور میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے. اتفاق سے اسی وقت حضرت جبریل آئے اور وحی لے کر آئے. مجھے محسوس ہوا کہ شاید آج میری ران ٹوٹ جائے گی, ہڈی ٹوٹ جائے گی, اتنا وزن اور بوجھ محسوس. تو وحی کا بوجھ اپنی جگہ تھا, وزن اپنی جگہ تھا, پھر منصب کا بڑا ہونا, یہ ساری چیزیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر. اس کی وجہ سے خوف طاری تھا, آپ کی جسم پر کپ کپاہٹ طاری. ان چیزوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جانا یا طبیعت پر خوف کا طاری ہو جانا کوئی انسانی یا بشری اس کے خلاف نہیں ہے, نبوت کے منصب کے بھی خلاف نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا. جب پہلی دفعہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک اژدہے میں تبدیل ہو گئی. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر کر بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا, ایسا ڈر ہونے لگا. بعد میں اللہ جل شانہ نے دوبارہ ان کو جو ہے حوصلہ دیا اور فرمایا کہ لا تخف انک من المرسلین, کہ ڈریے مت, آپ اللہ کے رسولوں میں سے. تو طبیعت کے اندر بشری تقاضے کی وجہ سے خوف کا طاری ہو جانا یہ کوئی نبوت کے منصب کے بھی منافی نہیں ہے اور نہ ہی ولایت کے منصب کے منافی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ لکھا اپنے مواعظ کے اندر. لطیفے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بزرگ کا کسی بادشاہ کے ساتھ بحث ہو رہی تھی.
ادھر سے بزرگ کو بھی ان کی باتوں پر غصہ آیا اور دوسری طرف بادشاہ کو بھی غصہ آیا۔ تب غصے میں دونوں تیز ہو گئے تو بادشاہ نے آواز دی کہ میرے ملازمین ماتحت کہاں ہیں، ذرا میری مدد کو آئے۔ ادھر بزرگ نے بھی آواز دی کہ میری مدد کو آ جائیں۔ اللہ کی شان، ادھر سے اس کی بادشاہ کی افواج آ رہی تھی۔ بزرگ کے کہنے پر محل کے کنارے سے ایک شیر نمودار ہوا اور جو بزرگ کی آواز پر نمودار ہوا تھا اور ان کی طرف بڑھا۔ جب بزرگ نے دیکھا کہ ایک شیر انہی کی طرف آ رہا ہے تو بادشاہ سے پہلے وہ اٹھ کر بھاگے۔ حالانکہ وہ شیر آیا تھا انہی کی درخواست پر، انہی کی مدد کو آیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے طبیعت پر خوف کا طاری ہونا یہ نہ بزرگی کے منافی ہے، نہ نبوت کے منافی ہے، نہ ولایت کے منافی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طبعاً یہ بوجھ تھا، ڈر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت واحد شخصیت تھی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا جو سیرت کی کتابوں میں ہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، بھوکوں کو جو ہے جو گمشدہ ہیں ان کو راہ دکھلاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کا آپ اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، کسی پر قرضے ہیں تو ان کی قرضوں کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے نیکی کے کام کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو رسوا کر دے یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، کبھی اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ جملے تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائے، اور اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ملی۔ دوسرا کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید تسلی کی۔ اچھا، بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زیرک اور انتہائی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہیں پہلے سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ مکے کے اندر ایک شخصیت ہوں گی جن کو اللہ نبوت سے سرفراز کرے، اور بعض روایات کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ خواتین کا اجتماع تھا، خواتین کی عید تھی جہاں ساری ہی خواتین موجود، حضرت خدیجہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو ایک یہودی راہب ان خواتین کے مجمع میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ عورتوں سن لو، تمہارے شہر کے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اگر تمہیں پتہ چلے تو تم اس کے ساتھ نکاح کی کوشش کرو، پہل کرو۔ خواتین نے جب دیکھا کہ ایک مرد جو ہے نا خواتین کے مجمع میں ہے تو اس سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس کو کسی طرح بھگا دی۔ لیکن حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی بات دل میں بیٹھ گئی اور میں سوچنے لگی کہ کون ہو سکتا، تو میرا زیادہ جو ذہن گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح ہو گئے، کیونکہ جو کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار ایسا تھا کہ اس کی نظیر پورے مکے کے اندر کسی نوجوان کے اندر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ پہلے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول ہیں جو آپ کے لیے نبوت کا منصب اور عہدہ لے کر آئے ہیں اور اسی کی وحی لے کر آئے۔ تو اس لیے اپنے دل میں خوش بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مزید تسلی کے لیے اپنے چچزاد بھائی ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ ابن نوفل یہ عیسائی مذہب پر تھے اور بت پرستی اور شرک سے بیزار رہتے تھے، ان کے پاس لے کر گئیں اور ان سے ماجرا بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب اس نے سنا تو اس نے بھی یہی جملے کہے کہ کوئی اور نہیں، اللہ کا فرشتہ ہے، یہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ لیکن ساتھ میں ایک جملہ اس نے یہ بھی کہا کہ یا لیتنی فیہا جزعا، یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا، اس دن زندہ رہوں جس دن آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ اب یہ ایسی بات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب و خیال میں نہیں، کہاں مکے والے ان کو سر پر بیٹھاتے صادق اور امین کا لقب دیتے، اور کہاں ورقہ ابن نوفل کا یہ کہنا کہ آپ کی قوم ہی آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اوا مخرجیہم، کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو حضرت ورقہ فرماتے کہ نام لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ قوم کے لوگوں نے نبی کی مخالفت کی اور ان کو اپنے گھر سے جلا وطن ہونا پڑا، گھر سے نکلنا پڑا۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا،
اگر میں اس دن موجود رہا تو میں آپ کی ضرور بے ضرور مدد کروں، لیکن یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، بعد میں ان کا انتقال ہوا، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کو، اور میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس، تو سفید لباس میں ہونا یہ ان کی جنتی ہونے کی نشانی اور جنتی ہونے کی علامت۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تسلی کے لیے وہ بحیرہ راہب کے پاس بھی گئی۔ وہ بحیرہ راہب جو شام کے سفر میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، اس وقت اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہونے والے، وہاں جا کر بھی یہ بات بیان کی۔ اس نے بھی کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس نبوت اور وحی لے کر آئے۔ اور بعض کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور سے فرمایا کہ جب وہ ناموس فرشتہ تمہارے پاس آئے تو مجھے بتلانا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر پر ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے حضرت خدیجہ سے عرض کیا کہ ہے وہی ناموس اور وہی فرشتہ آ چکا۔ حضرت خدیجہ نے حضور سے فرمایا کہ تم میرے پیٹھ کے پیچھے آ کر چھپ جاؤ، تو حضور چھپ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول دیا۔ پھر حضور سے پوچھا کہ اچھا وہ فرشتہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ وہ تو اب نہیں ہے۔ کہا کہ پھر یقین کر لو کہ کوئی اور نہیں، وہ فرشتہ ہی ہے، کیونکہ میں نے جب سر کھولا تو اگر کوئی جن اور شیطان ہوتا تو یقیناً وہ حیا نہیں کرتا، وہ موجود رہتا۔ یہ اللہ کا فرشتہ ہی تھا جس نے حیا کیا اور وہ یہاں سے چلا گیا، اور اس نے جا کر جو پردہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کھولنے کی وجہ سے۔ ان چیزوں کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ یقین حاصل کریں، دوسرا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا تھا کہ کوئی اور نہیں، واقعتاً حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو آپ کے پاس وحی لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر غار حرا موجود ہے جہاں پر پہلی وحی آئی تھی۔ یہ وہ غار حرا کی جگہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے حضرات کا سفر بھی ہوا ہوگا، یہاں پر ان حضرات نے یہاں اس کی زیارت بھی کی ہوگی۔ چھوٹی سی جگہ چند گز پر مشتمل ہے، 2-2.5 گز کی جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ وقت یہیں پر ہی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور روایات کے اندر آتا ہے فترت وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ رک جانا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی دوبارہ نازل نہیں ہوئی۔ اب وہ کتنا دورانیہ تھا، بعض نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آئی، بعض حضرات کہتے 6 مہینے تک دوبارہ وحی نہیں آئی، اور بعض حضرات کہتے 3 سال تک دوبارہ وحی نہیں آئی، لیکن صحیح ہے کہ وہ کچھ عرصے تک دوبارہ وحی نہیں آئی۔ اور اس کے وحی نہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک پر جو ڈر اور خوف سوار ہوا تھا حضور کو تسلی ہو جائے اور وہ ڈر اور خوف آپ سے جاتا رہے۔ اس مقصد اور اس غرض کی وجہ سے وحی کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا، لیکن وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بدستور جاری تھی۔ حضرت جبریل آتے تھے، آپ کو تسلی دیتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر مزید واقعات ہیں اس دوران کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اتنا ڈر اور خوف طاری ہوا کہ بس اوقات دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرا دوں، ڈر کی وجہ سے یا منصب نبوت کے بوجھ کی وجہ سے۔ ایک آدھ دفعہ میں پہاڑ پر چڑھا بھی، اور جب میں چڑھا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے اور آپ نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اور ڈر اور خوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جاتا رہا۔ اور اس دوران حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ بعض روایات کے اندر حضرت اسرافیل کا بھی ذکر آتا کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتے ہیں، مختلف آداب مختلف چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ وہی فرشتے ہیں جو قیامت کے قیام کے وقت سور پھونکیں گے۔ علماء نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنے کی حکمت یہ بتلائی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد بس صرف قیامت ہی آئے گی اور کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ مقصد تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنے کا۔
تو بہرحال یہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، اور اس کے بعد پھر دوسری وحی ان آیات کی صورت میں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ مدثر کا معنی بھی وہی ہے جو مزمل کا ہے، مزمل کا معنی آتا ہے کمبل اوڑھنے والے، اور مدثر دثار عربی زبان کے اندر کمبل اور چادر کو کہا جاتا ہے، تو دونوں کے ایک ہی معنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کی بونجھ کی وجہ سے عموماً کمبل لے کر بیٹھے رہتے تھے یا چادر اوڑھی ہوئی ہوتی، اس موقع پر یہ دوسری وحی نازل ہوئی اور آپ کو خطاب کیا گیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، کپڑوں کو پاک کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ آیات دوسری وحی کے اندر موقع پر نازل۔ یہاں نبوت کے کچھ مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ جل شانہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں، لوگوں کو ان کے خطرناک انجام سے ڈرانا، آخرت کے اندر جزا و سزا اور آخرت کے دن سے ڈرانا، اللہ کی عظمت بڑائی کو بیان کرنا، پاکی کی تعلیم کرنا، غلط عقائد، اعمال اور اخلاق کو ترک کرنے کی تعلیم دینا، بے غرض ہو کر اصلاح کا کام کرنا، یعنی لوگوں کے اندر رہنمائی اور اصلاح کا کام ہو، لوگوں سے کسی قسم کا مفاد یا مالی طور پر مالی مفادات وابستہ نہ ہو، اس کام میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ نبوت کے مقاصد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا سلسلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 23 برس کے دورانیے پر محیط، اور یہ 23 برس کا دورانیہ 2 ادوار پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک مکی دور کہلاتا ہے اور ایک مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 برس کی زندگی گزاری، مکی دور کے اندر 13 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے، اور پھر بقیہ 10 سال جو رہ جاتے ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے۔ اور 13 برس کی مکی زندگی ہے، اس میں کیا حالات، کیا واقعات پیش آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 13 برس کی جو مکی زندگی تھی، اس میں دعوت اسلام کا جو طریقہ تھا وہ 2 قسم کا تھا۔ شروع میں 3 سال تک خفیہ دعوت اسلام کا سلسلہ رہا، اور اس کے بعد 10 سال تک اعلانیہ دعوت اسلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ دعوت کے اصول کچھ بتلائے گئے ہیں، جب آدمی کسی کو دعوت دے، دین کی طرف بلائے تو حکمت اور موعظت ہونی چاہیے، یعنی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ٹھنڈا و سنجیدہ اسلوب ہو، داعی اپنا منصب بھی دیکھے، طلب والوں کو اہمیت دے، شفقت اور حلم و صبر کا مظاہرہ کرے، غصے اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اور معروف کا معنی آتا ہے نیکیوں، بھلائیوں اور خیروں کی تلقین کرے، الجھنے سے پرہیز کرے، اشتعال انگیزی سے خدا کی پناہ مانگے، بے غرض ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دے، اور دعوت کے اندر جو مضامین ہیں، جن باتوں کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، قرآن کریم کے کلام الہی پر ہونے پر ایمان کی دعوت، آخرت پر ایمان، اخلاقی تعلیمات اور امت مسلمہ کی تیاری، یہ نکات تھے۔ دعوت کے جو مقاصد یا مراحل چلے وہ میں نے عرض کیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر 2 طرح کے ہوئے۔ 3 سال تک خفیہ یہ دعوت کا سلسلہ رہا، اور بقیہ 10 سال تک یہ اعلانیہ دعوت رہی، کچھ مکے کے اندر اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے کے باہر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کے 3 سال تک یہ خفیہ دعوت کا جو ہے نا طریقہ کار اختیار کیا، اور اس موقع پر گھر کے اندر رہتے ہوئے، کبھی پہاڑوں کے اندر، غار کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھی مسلمان ہونے والوں میں، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 8-10 سال کے بچے تھے وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی کفالت میں تھے وہ مسلمان ہوئے، اور آزاد لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا دین ہے جو اللہ نے اس دین کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، میں نبی ہوں، تم بھی اس کو قبول کر لو۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ میں تو بچہ ہوں، میں اپنے والد سے مشورہ کر کے بتلاؤں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، فرمایا کہ اگر تم فی الوقت ایمان نہیں لانا چاہتے تو اپنے والد سے بھی تذکرہ نہ کرو، چونکہ فی الوقت علی الاعلان دعوت کا حکم نہیں تھا، خفیہ دعوت چل رہی تھی، اس لیے جناب ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے ان کو بھی اس کی اطلاع نہیں تھی۔ تو لیکن کچھ روز کے بعد پھر حضرت علی مسلمان ہوئے۔ آزاد لوگوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک تو بیوی تھی، وہ تو آپ کے ماتحت تھی، حضرت علی بھی آپ کی کفالت میں تھے، حضرت زید ابن حارثہ بھی آپ کی کفالت میں تھے، وہ تو گھر کے افراد تھے، ان کا ایمان لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ وہ آزاد، کسی کے غلام نہیں، نہ حضور کے اہل و عیال میں داخل، مالداروں میں سے تھے۔ حضور کی خبر جب ان کے پاس پہنچی تو آپ نے بغیر ہچکچاہٹ کے آج پہلے ہی کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ وہی وقت تھا کہ ان کا لقب صدیق اکبر پڑا، کیونکہ بغیر جھجک کے، بغیر سوچے سمجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق و تائید کی۔ تو یہ کچھ جگہ تھی دار ارقم، یہ مسعی کی طرف صفا پہاڑی پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو ٹھکانہ بنایا اور یہیں خفیتاً دعوت چل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کی محنتوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، قدامہ ابن مظعون انہی کے بھائی وہ مسلمان ہوئے، اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ یہ کچھ حضرات کے نام یہاں پر موجود ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن حذیفہ، اسی طرح حضرت ارقم جن کے گھر پر دعوت چل رہی تھی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ حضرات تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریب تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں تھے۔ یہ حضرات مسلمان ہیں۔ تو چونکہ ابتدائی دعوت خفیہ انداز میں تھی، انفرادی بھی تھی، خفیتاً بھی تھی، کسی کو بتلایا جاتا تھا، کسی کو نہیں بتلایا جاتا تھا، اور ہر جگہ محنت بھی نہیں ہوتی تھی، صرف گھر کے اندر رہتے ہوئے جو خود آ جاتا اس پر محنت ہوا کرتی۔ سابقین اولین کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، جن کے میں نے کچھ فہرست ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شخصیات میں تھے جنہوں نے ابتدا کے اندر ہی اسلام قبول کیا۔ قبائل قریش قبول اسلام، قبائل عرب، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ یہ سابقین اولین ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ دعوت کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا وہ علانیہ دعوت کا تھا، جس کو دورانیہ 10 سال رہا، اور اس کا حکم قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دیا۔ یہ آیات نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ فاصدع، آپ اعلان کر دیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، مشرکین سے اعراض کریے، وقل انی انا النذیر المبین، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بن کر آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے، واخفض جناحک، ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے نرمی بھی اختیار کیجیے۔ تو اس لیے جب اللہ جل شانہ کی طرف سے علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا اور اپنے خاندان والوں کو ڈرانے کا اور ان کو دعوت دینے کا حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو اپنے گھر میں بلایا۔ ابو طالب کے گھر میں دعوت طعام پر خاندان والوں کے سامنے بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس موقع پر گفتگو کی وہ ان الفاظ میں تھی کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، یہ قوم کا جو مقتدی اور پیشوا ہوتا، رائد اصل میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو لشکر میں سب سے آگے رکھتے تھے،
تاکہ وہ رہنمائی کرے اور غلط جگہ جانے سے بچائیں اور سیدھے راستے کی طرف ہمیں لے جائیں۔ یہ عربوں کے اندر ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا کہ جو رائد مقتدیٰ پیشوا ہوتا ہے وہ کبھی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا، جو سچ ہوتا ہے وہ رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، تم تو میرے خاندان والے ہو، اگر میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا بھی تو تمہارے ساتھ تو کبھی نہیں بولتا، کیونکہ میں تمہاری خاندان کا فرد ہوں، میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا، میری جوانی تمہارے درمیان گزری۔ ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہیں دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، اس اللہ کی قسم جس کے جو ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، خصوصیت کے ساتھ تمہاری طرف اور سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ واللہ لتموتن کما تنامون، جس طرح تمہیں نیند تم پر طاری ہوتی ہے ایسے ہی تم پر ایک دن موت بھی طاری ہوگی۔ وَلَتَبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جس طرح تم نیند سے بیدار ہوتے ہو ایسے ہی تم کل قیامت والے دن اپنے قبروں سے بیدار ہوگے۔ وَلَتُحَاسِبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے اس کا حساب دیا جائے گا، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ، یا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی شکل میں ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی شکل میں ہوگی۔ پھر حضور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ما اعلم شابا جاء قومه بافضل مما جئتم به، کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی نوجوان اپنے قوم و خاندان کے پاس اس سے بہتر چیز لے کر آئے ہوں جو بہتر چیز میں تمہارے پاس لے کر آیا، اس سے بہتر دنیا اور آخرت کی کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ اس سے مراد دین کی محنت تھی۔ اس کے بعد دوسرے موقع پر صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قبائل قریش کو دعوت دی، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر حضور نے بلایا۔ جب سارے قبائل جمع ہوئے تو اس وقت حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ان اخبرتکم ان خیرا تخرج من صنح هذا الجبل، اگر میں تمہیں بتلا دوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے کو ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں دیکھا، آپ تو سچے ہیں، یقیناً آپ نے صحیح بات کہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یا معشر قریش انقذوا انفسکم من النار، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تو صرف آنے والے ایک بڑے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ یہ صفا پہاڑی کی تصویر ہے پہلے کی، اور بعد میں جب اس پر مسعی و سعی کی جگہ بن گئی تو اس وقت ابھی شکل میں موجود ہیں، ابھی بھی صفا پہاڑی کے آثار موجود ہیں۔ جہاں سے ہم سعی شروع کرتے ہیں تو ایک طرف صفا پہاڑی ہے اور دوسری طرف مروہ پہاڑی ہے، اور جو ہے اگرچہ 3-4 منزلوں پر یہ مسعی سعی کی جگہ بن چکی اور احاطے کے اندر اس پہاڑی کو رکھ دیا گیا ہے۔ نچلی منزلوں میں جو ہے وہ کرنے والوں کو بس اوقات یہ پہاڑی نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح مروہ پہاڑی بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا اعلان سلسلہ شروع کیا، گھروں میں، بازاروں میں۔ یہ عربوں کے بڑے بڑے 3 بازار لگا کرتے تھے، سوق عکاظ، ذو المجاز اور مجنہ کے نام سے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کی جگہ یہ طائف کے قریب تھی، تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت کے لیے اتنا دور کا سفر فرمایا کرتے تھے اور ان مقامات پر جا کر وہاں بازار میں موجود لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ دعوت دے رہے تھے، قریش مکہ آپ کی مخالفت میں نہیں آئے اور انہوں نے حضور سے تعرض نہیں کی، لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علی الاعلان دعوت کا حکم ملا، اب مشرکین نے اور قریش مکہ نے اس دعوت کو روکنے کی مختلف طرح کی تدبیریں کی۔
بعض نے مصالحت کی رائے اختیار کی، دھمکیاں دی اور آپ کو تکلیف پہنچانے والی ذلیل حرکات کا ارتکاب کیا۔ ثقافتی پروگرام یعنی ناچ گانے کے پروگرام بھی منعقد کرتے تھے تاکہ حضور کی کوئی بات نہ سنے، سب ناچ گانے کی مجلسوں میں شریک ہوں۔ جھوٹا پروپیگنڈا، ظلم و ستم۔ مصالحت کے لیے 3 دفعہ بلکہ 4 دفعہ یہ جناب ابو طالب کے پاس گئے۔ پہلی دفعہ جب قریش مکہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ بھائی آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی عبادت سے روکتا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو روکیے یا تو انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم جانیں اور وہ جانیں۔ روایات میں ہے کہ جناب ابو طالب نے کسی طرح بہلا پھسلا کر انہیں بھیج دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت میں لگے رہے۔ دوسری دفعہ پھر قریش کے کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور اس دفعہ بڑے سخت انداز سے کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے نے ہماری معبودوں کو جھٹلایا، ہمارے جو گزرے ہوئے آباء و اجداد تھے ان کو جہنمی کہا اور ان کے دین کو بھی برا بھلا کہا۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو سنبھالیے ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب سخت انداز سے بات کی تو جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، اے میری، یہاں الفاظ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے استعمال کیے، اے میرے جان جگر کے ٹکڑے، ان الفاظ سے یا سب سے قریب، حالانکہ بھتیجے تھے لیکن جگر کا ٹکڑا کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا اور فرمایا کہ دیکھو تم مجھ پر بھی ظلم نہ کرو، اپنی جان پر بھی ظلم نہ کرو۔ یہ تمہارے قبیلے کے اور خاندان کے لوگ آئے ہیں جو آ کر یہ شکایت کر رہے ہیں کہ تم جو ہے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے یہ بات رکھی تو حضور سمجھے کہ شاید جناب ابو طالب اب میری مدد سے ہٹ رہے ہیں اور میری جو سرپرستی جو اب تک کر رہے تھے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو نہ کریے، لیکن میں اپنی اس دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب جناب ابو طالب نے یہ دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر روایات میں آتا رونے لگے، آپ کی آنکھوں پر آنسو آ گئے اور رخصت ہونے لگے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ کہا کہ چچا کی اے جو ہے چچا کی جان، تم جو کرنا ہے کر لو، جس طرح دعوت دینا ہے دے لو، میں تمہاری مدد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ جل شانہ نے غیبی طور پر ان کے دل میں جو محبت، اگرچہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی لیکن غیبی طور پر جو محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، اور جب تک یہ حیات رہے، زندہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد معاونت کرتے رہے۔ پھر تیسری دفعہ پھر یہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس پھر دوبارہ یہ لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، اور اس وقت جو انہوں نے اختیار کیا وہ مصالحت کا طریقہ اختیار کیا اور کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے، پھر اگلے سال جو ہے 1 سال تک وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر 1 سال ہم مل کر جو ہے ان کے معبود کی عبادت کریں۔ اس انداز سے بھی مصالحت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر سورہ کافرون کی آیات نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور جو حرکات جو انہوں نے کی ہیں اس کا آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح عتبہ ابن ربیعہ یہ مکے والوں کے اندر ایک بڑا سردار اور بڑا شاعر قسم کا شخص تھا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سمجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ حضور کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ بڑے اونچے حسب و نسب والے ہیں، بڑے اونچے خاندان والے ہیں، آپ نے جو چیزیں شروع کی ہیں اگر اس غرض سے شروع کی ہیں کہ آپ کو مال و دولت ملے تو آپ بتلا دیجئے کہ ہم مال کا اتنا ڈھیر آپ کے پاس لا کر رکھ دیں گے کہ آپ کے سے بڑھ کر کوئی اور مالدار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس نیت سے شروع کی ہے کہ آپ کو سرداری ملے، ہم اپنا سردار بنا سکتے ہیں، آپ سے بڑا کوئی اور سردار ہوگا نہیں۔ اور اگر آپ نے اس نیت سے شروع کی ہے کہ مکے کی عورتیں آپ پر فدا ہوں، آپ بتا دیجئے جس خاتون سے، جتنی خواتین سے آپ شادی کرنا چاہیں ہم آپ کے سامنے لا کر رکھ سکتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی پوری بات سنی اور کہا کہ تم نے اپنی بات مکمل کر لی، کہا کہ کہاں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیات سنائی، اور آخر میں روایت کے اندر آتا بڑا قادر الکلام اور شاعر قسم کا آدمی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ آیات سنی تو دم بخود تھا، مبہوت سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ نیچے ٹکائے ہوئے تھے. سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت پر جب پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً بِمِثْلِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو تم اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم سمود اور عاد پر نازل ہوا. یہ کہنا تھا کہ یہ عتبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دی کہ اللہ کے نبی بس اس سے زیادہ مزید کچھ نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی وہ عذاب جو قوم عاد اور قوم ثمود پر نازل ہوا ہے وہ نازل نہ ہو جائے. عتبہ وہاں سے چلا اور کفار قریش کے پاس گیا تو بالکل جو ہے بجھا ہوا. ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا کہ جو عتبہ گیا تھا وہ نہیں آیا، شاید یہ بھی بے دین ہو گیا ہے. اور اس کے پاس جا کر ابو جہل وغیرہ کے پاس جا کر عتبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جو کلام پیش کیا وہ کوئی شاعری نہیں اور نہیں کہانت ہے، نہیں کوئی جادوگری ہے، میں یہ ساری چیزیں بہتر انداز میں جانتا ہوں، یقیناً یہ کلام برحق ہے، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے. تم چاہو بہتر تو ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم مخالفت نہ کرو. کل کو پورا عرب جب ان کے ماتحتی میں آئے گا تو تم ہی سردار کہلاؤ گے حضور کے خاندان والے ہونے کے جیسے. ان الفاظ میں اس نے ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. اسی طرح کچھ لو اور دو کی پالیسی بھی چلی کہ ایک سال ہماری معبودوں کی آپ عبادت کریں. ابو طالب سے جو ملاقاتیں ہوئی ان کا میں نے تذکرہ کر دیا. جو ذلیل حرکات کا ارتکاب کیا، ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو لہب کے کہنے پر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کو طلاق دے دی. ابو لہب کے 3 اولاد تھے، ایک عتبہ، ایک متعب اور ایک عتیبہ کے نام سے آتا ہے. عتبہ اور متعب ان دونوں کو بعد میں اسلام کی توفیق ملی، فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے. لیکن جو عتیبہ تھا جس کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اس نے ایک تو طلاق بھی دی اور سخت گستاخانہ کلمات بھی کہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بددعا کے الفاظ کہے کہ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، کہ اللہ آپ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دیجیے. روایات کے اندر آتا ہے کہ شام کے سفر پر یہ گیا ہوا تھا قافلہ والا تھا، جب سے حضور کی بددعا لگی ہمیشہ کانپتا رہتا تھا، بڑا محتاط رہتا تھا. تو قافلے نے رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس نے سب کو اپنے ارد گرد سلایا، خود بیچ میں سویا. تاریخی کتابوں میں کہ رات کو ایک شیر آیا، وہ سب کو سونگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کو نرخرے سے ایسا دبایا کہ گردن ہی الگ کر دی اور کسی کو چھیڑا تک بھی نہیں. یہ اللہ جل شانہ کا عذاب تھا جو اس شخص پر اور اس عتیبہ پر مسلط ہوا، کیونکہ ایک تو گستاخی کی اور بدتمیزی والے کلمات کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے قاسم کا انتقال ہوا جو حضرت خدیجہ سے تھے، اس کے انتقال پر ان ظالموں نے خوشیاں منائیں. قرآن کریم پڑھا جاتا تو یہ لوگ ڈول باجے اور اس قسم کے آلات کو بجا کر قرآن کریم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے. مسلمانوں کی توحید و تذلیل، مسلمانوں کو فضول بحثوں میں الجھانا، ناچ گانے کے پروگرامات تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، حضور کی طرف نہ جائیں، جھوٹی کہانیاں، یہ سلسلہ چلتا رہا. مسلمانوں پر مظالم بھی چلتے رہے یہاں تک کہ حج کا موسم شروع ہو گیا. جب حج کا موسم شروع ہونے لگا تو اب یہ مکے والے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب تو حج کا موسم بھی شروع ہو رہا ہے اور حضور کی دعوت باہر بھی پھیل چکی ہے. اب اگر اس موسم پر حضور کو نہ روکا گیا تو ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ولید ابن مغیرہ یہ مکے کے بڑے سرداروں اور عقل مندوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس نے سب کو بلایا اور مشورہ کیا کہ دیکھو کیا تدبیر کرنی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ بھائی ہم یہ سب کو بتلائیں گے کہ حضور ایک جو ہے وہ شاعر ہے. کسی نے کہا کہ ہم یہ بولیں گے کہ حضور نعوذ باللہ جو ہے وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ. کسی نے کہا کہ بھائی کاہن بول دیں گے. تو ولید ابن مغیرہ سب باتوں کو رد کرتا رہا کہ ہم نے کہانت بھی سنی ہے، مجنونوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ مجنون ہے نہ کاہن.
پھر اس پر اتفاق ہوا کہ ہم سب کو یہ بتلائیں گے کہ حضور جادوگر ہے، ساحر ہے، وہ میاں بیوی میں تفریق کر دیتے ہیں، اولاد اور والدین میں تفریق کر دیتے ہیں۔ یہ متفقہ قرارداد انہوں نے منظور کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو جہاں حجاج کرام جمع ہوتے تھے جگہ جگہ اپنے بندے بٹھا دیے، جو بھی آتا تو بتلا دیتے تھے کہ بھائی یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ بڑا ساحر قسم کا ہے نعوذ باللہ، اور وہ میاں بیوی میں تفریق کر دیتا۔ اللہ کی شان، انہوں نے تو جس ارادے سے کیا تھا معاملہ برعکس ہوا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ لوگ متنفر ہو جائیں، لیکن اس کی وجہ سے جن کو حضور کے بارے میں پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ بھائی میں تو ایک ذہین آدمی ہوں، اگر کوئی جادوگری ہوئی، کہانت ہوئی تو میں سمجھ جاؤں گا، جا کر معلوم تو کر لیں کہ ماجرا کیا۔ اس طرح بہت سے لوگ صرف ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حضور سے واقف ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے، اور انہوں نے اس قسم کی تدبیریں کی۔ یہ ولید ابن مغیرہ، یہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، غالباً سورہ مدثر کے اندر، کہ سورہ مدثر کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا واقعہ بھی بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کو جو ایذائیں ان کافروں نے پہنچائی، چند واقعات جن کی طرف اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ یہ منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں مکے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن جواب میں ان بدبختوں نے گالیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اور کچھ ایسے شقی القلب ایسے تھے کہ جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوکا بھی نعوذ باللہ، اور کچھ ایسے تھے جو مٹی اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر ڈال دیتے تھے، اور یہ سلسلہ دوپہر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے مٹی کو بھی جھاڑتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی رہتی تھی۔ حضور نے ان کو تسلی دی کہ بیٹی اس بات سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا والد جن لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہا ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک میرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ طارق ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سوکھے یہ ذوالمجاز جو بازار تھا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حضور کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ گالیاں بھی دے رہا ہے اور پتھر بھی برسا رہا ہے، اور پتھروں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پورا لہو لہان ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس لم تسمعوا، اے لوگوں اس کی بات نہ سنو، فإنہ کذاب، یہ بڑا جھوٹا شخص۔ دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں ابو لہب تھا جو اس قسم کی حرکات کر رہا تھا۔ حتیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ عقبہ ابن ابی معیط نے یہ کیا کہ ایک رسی لے کر، ایک چادر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر ڈالی، اور اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا دبنے لگا، سانس رکنے لگی۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر گزر رہے تھے، انہوں نے اس عقبہ کو دھکا دیا، اور دھکا دے کر یہ فرمایا کہ کیا تم اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا۔ حرم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل کی ایذا رسانی ہے، تو وقتاً فوقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دم پیش ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر لوگوں میں خطاب کیا اور فرمایا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ شاید علی سب سے بڑا بہادر ہے، جس نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، پورا دروازے ایک ہاتھ میں اٹھایا، اشجع الناس کہلاتے تھے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اور بہادر نہیں تھا۔ جب مکے کے لوگ مجمع لگا کر، جھمگٹا لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتے، کوئی ادھر سے جوتا مارتا، کوئی ادھر سے گالیاں دیتا، کوئی ادھر سے پتھر مارتا، کوئی بال کھینچ رہا ہوتا، اس دوران ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے جاتا حضور کو بچاتا، ابو بکر کے سوا۔ حضرت ابو بکر بیچ میں گھس جاتے، کسی کو ادھر سے گھونسا لگاتے، کسی کو ادھر سے مکہ لگاتے، یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے آپ کو ڈالتے، ساری ڈنڈے پتھر اپنے اوپر برداشت کرتے، لیکن حضور کی حفاظت کرتے۔
ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کی حفاظت کر سکے. تم سمجھتے ہو کہ شاید میں بہادر ہوں، ان کی بہادری کا مقابلہ کون کر سکتا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس موقع پر بھی حفاظت کی. یہ عقبہ ابن ابی معیط یہی بدبخت شخص ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ایک اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے سر پر رکھی اور اس کا وزن ایسا تھا کہ آپ اس علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے اٹھ بھی نہ سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 4 سال کی تھی گھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے اس اوجڑی کو دور کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا. روایات کے اندر آتا ہے کبھی آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، لیکن اس موقع پر جب آپ اٹھے سجدے سے آپ نے 3 دفعہ قریش کو بد دعا دی اور بددعا دیتے وقت نام لے کر کہا اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، ابو لہب کو ہلاک کر دے، یہ عقبہ ابن ابی معیط کو ہلاک کر دے، ولید ابن مغیرہ کو ہلاک کر دے اور بالآخر یہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو. بعض روایات کے اندر آتا ہے جب حضور بددعا دے رہے تھے تو یہ مشرکین تھر تھر کانپ رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام برحق ہیں، آپ کی بددعا کبھی رائے گا نہیں جائے گی، اور تھر تھر کانپ رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ آپ ہمارے حق بددعائیں نہ کریں، لیکن اپنی ایذاؤں سے بھی باز نہیں آتے. وہ یہ سارے کے سارے مشرکین جو ہے نا غرق آب ہوئے. ابو لہب کا جو انجام ہوا تاریخ کی کتابوں میں ہے. ابو لہب حضور کا سگا چچا، لیکن آپ کی مخالفت میں پیش جہاں جاتے ساتھ ساتھ جو ہے نا چلتا رہتا، گالیاں اور مارنے کا کام سب کرتا تھا. روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے جسم میں ایک پھوڑا نمودار ہو، پھوڑا دانہ نکلا. گھر والوں نے اس دانے کو دیکھا تو سمجھا کہ اب یہ جو ہے نا یہ بیماری سب کو لگے گی، ایک کونے میں اس کو ڈال دیے. کھانا جب دیا جاتا تو ایک بڑا سا ڈنڈا سامنے پلیٹ لگا کر اس کو کھانا پیش کیا جاتا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا. بالآخر اسی مرض میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گلتا رہا اور اسی میں اس کی موت واقع ہوئی. 3 دن 4 دن تک اس کی لاش بدبو چھوڑتی ہوئی وہاں پر پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. بالآخر کچھ مزدوروں کو لگا کر جنہوں نے ڈنڈے کے زور پر اس کو اٹھایا اور گڑھے میں ڈالا، اوپر پتھر ڈال کر اسی کو وہاں پر بند کر دیا. اللہ جل شانہ نے اس کا انجام لوگوں کو دکھلا. دوسری طرف ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے بارے میں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے میں پیش رہتی تھی. ایک دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ابو لہب نے بددعا دی حضور کے بلانے پر تو قرآنی آیات سورہ لہب کی نازل ہوئی. اس کو ام جمیل کو، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، اس کو پتہ لگا تو ایک بڑا پتھر لے کر دوڑی کہ آج میں محمد کو مارنے والی ہوں، چھوڑنے والی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر موجود تھے. اللہ جل شانہ نے حضور کی حفاظت کی اور اس ام جمیل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر بھی نہیں آیا نا کہ حضور سامنے موجود ہیں. حضرت ابو بکر سے پوچھ رہی کہ تمہارا دوست کہاں ہے، آج وہ میرے ہاتھوں بچنے والا نہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے حضور کی حفاظت کی اور وہ دیکھ نہیں پائی، بالآخر وہاں سے چلی گئی. جب ایک دفعہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل گئی ہوئی تھی، بخیل ایسی تھی کہ جو رسی ساتھ ہوتی تھی وہ گردن سے باندھ کر چلا کرتی تھی اور لکڑیوں کا گٹھڑا اسی رسی سے اس نے باندھا ہوا تھا، سر پر رکھا ہوا تھا. وہ گٹھڑا اتفاق سے نیچے گرا، رسی سر میں بندھی ہوئی تھی، وہی اس کے لیے پھندا بنا اور پھانسی کا ذریعہ بنا اور اسی میں اس کی موت واقع ہوئی. یہ ان ظالموں کا انجام ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم اتنے برسائے گئے کہ مارتے جاتے آپ بے ہوش ہو جاتے، گھر والے اٹھا کر لے جاتے بچا کر، اور آنکھ کھلنے پر جب پہلا سوال کرتے وہ یہ کہتے کہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہے. یہ قربانیاں تھی. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ان کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے ان کا سر پھٹ جاتا تھا اور سر سے خون گرتا، تب جا کر کہیں جا کر وہ چھوڑا کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظالم جو ان پر ہوئے آپ آگاہ ہیں. حضرت یاسر، یہ ان کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، یہ باہر کے خاندان کے لوگ تھے
مشرکین مکہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، اتنا مارا کرتے تھے، انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے، آگ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا جب ان کے پاس گزر ہوتا، حضور علیہ السلام تسلی کے کلمات کہتے کہ عمار، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ۔ ایک دفعہ دیکھا کہ انگاروں پر ان کو لٹایا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے دعا دی، یا نار کونی بردا کما کنت بردن علی ابراہیم، اے آگ عمار کی آل یاسر پر تو ٹھنڈی پڑ جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی ہو۔ یہ دعائیں حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یاسر سرتاپا ایمان میں ڈوبے ہوئے ہیں، سرتاپا ایمان میں ڈوبے ہوئے، ان کی جو ہے نا ایمان کی گواہی حضور نے دی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاتون کے غلام تھے، ان کو بھی زمین پر اتنا لٹایا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خباب آئے، حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر اپنی نشست پر انہیں بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ اس نشست کے حقدار تم سے زیادہ کوئی نہیں ہے سوائے حضرت بلال کی۔ حضرت عمر کے علم میں تھا کہ حضرت بلال کو سب سے زیادہ سزائیں اور تکلیفیں دی گئی، تو حضرت خباب کہنے لگے کہ حضرت بلال سے بھی زیادہ مجھے ایذائیں پہنچائی گئی، کہ حضرت بلال کے کچھ جو ہے نا مددگار تھے جو ان کا بچاؤ کر لیتے تھے، میرا تو کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ پھر اپنی پیٹھ سے کمر اٹھا کر سفید داغ کے نشان جو آگ کے انگاروں کے نشان تھے وہ اپنے جسم پر دیکھا۔ یہ مظالم تھے جو ان حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے برداشت کیے، اور ایمان یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا میرے دوست۔ میں نے یہ مختصراً عرض کیے ہیں، پوری ایک طویل داستان ہے اس موقع پر، اور جو اگر بیان کیا جائے تو شاید اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے، اور اتنا وقت نہیں ہے۔ مختصر میں نے واقعات بیان کی جن قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا۔ حضور علیہ السلام نے جو قربانیاں دی میرے اور آپ ہی کے لیے دی۔ حضرات صحابہ کی قربانی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، ہم اور آپ کے لیے تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم ان حضرات کی نقش قدم پر کتنا ہے اور ان کی نقش قدم سے ہم کتنا دور ہیں۔ ان کی قربانیاں کہیں رائگاں تو نہیں، ان کی قربانیاں کہیں حقارت تو نہیں۔ ان حضرات نے جو ہمارے لیے محنتیں کی، اپنے آپ کو آگ میں بھی جلوایا، اپنے آپ کو سزاؤں میں بھی جو ہے تکلیفوں میں بھی جو ہے اس دین کو نہیں ترک کیا اور دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہم نے اس کا حق کتنا ادا کیا اپنی گریبانوں میں ہم خود جھانکیں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو لے کر عمل کرنا چاہیں تو شاید ان حضرات کا حق ادا نہ ہو سکے۔ جتنا بھی کریں گے وہ کم ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا، جو حرم سے باہر جو عربوں کے قبائل تھے ان کے اندر محنت کا تھا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو یہ سلسلہ پھر اگلی نشست کے اندر جو آئندہ ہفتے والے دن ہوگا انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔